السلام علیکم. بنگال برڈز کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس پرندے کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات سے فراہم کریں گے اس کا نام ہے کرمزن روزیلا. کرمزن روزیلا مشرقی اور جنوب مشرقی آسٹریلیا کا ایک طوطا ہے جسے نیوزی لینڈ اور نورفولک جزیرے میں متعارف کرایا گیا ہے. یہ عام طور پر پہاڑی جنگلات اور باغات میں پایا جاتا ہے لیکن ان تک محدود نہیں ہے. جو انواع اب کھڑی ہے اس میں 2 سابقہ الگ الگ انواع شامل ہیں: پیلے روزیلا اور ایڈیلیڈ روزیلا. مولیکولر سٹڈیز 3 سرخ رنگ کی نسلوں میں سے ایک کو ظاہر کرتی ہے. یہ جینیاتی طور پر زیادہ الگ ہیں. کرمزن روزیلا کو باضابطہ طور پر 1788 میں جرمن ماہر فطرت جوہان فریڈرک گیملن نے کارل لینیس کے سسٹیما نیچرے کے ترمیم شدہ اور توسیع شدہ ایڈیشن میں بیان کیا تھا. انہوں نے اسے سٹیکس نسل میں طوطوں کے ساتھ رکھا اور 2 نامی نام سٹیکس ایلیگنس تیار کیا. یہ لاطینی نام 1605 میں فلیمش ماہر نباتات کیرولس کلوئس نے اپنی کتاب ایگزوٹیکورم لبری ڈیکیم میں ہاک سر والے طوطے کے لیے استعمال کیا تھا، تاہم یہ لینن کی درجہ بندی کے آغاز سے قبل ہے. کرمزن روزیلا کو 1781 میں جان لیتھم نے خوبصورت لوری کے طور پر بیان کیا تھا اور اس کا نام سر جوزف بینکس کے مجموعے میں ایک نمونے سے رکھا گیا تھا اور پھر 1787 میں پینٹن طوطے کے نام سے رکھا گیا. تھامس پیننٹ. تاہم لیتھم نے 1790 تک اس انواع کو 2 نامی نام نہیں دیا جب انہوں نے اس کا نام سیٹاکس پیننٹی رکھا. زیادہ تر مصنفین نے 1891 تک لیتھم کے مرکب پلیٹیسرکس پیننٹی کا استعمال کیا جب اطالوی ماہر حیوانات توماسو سالواڈوری نے ثابت کیا کہ ان کو پی ایلیگنس کے نام پر ترجیح حاصل ہے. ایڈورڈ پیئرسن رامسے نے 1888 میں نیگرینسس کی ذیلی نسلوں کو بیان کیا. اس کے گہرے کرمزن کالی کمر اور نیپ اور چھوٹے سائز کے باوجود بڑے بل کو نوٹ کیا. 1941 میں ہربرٹ کونڈن نے تجویز پیش کی کہ پیلے اور ایڈیلیڈ روزیلا کو کرمزن روزیلا کی ذیلی اقسام کے طور پر دوبارہ درجہ بند کیا جائے. کرمزن روزیلا کو بین الاقوامی آرنیتھولوجسٹ یونین نے سرکاری نام دیا. اس سے پہلے اسے کرمزن طوطے کے نام سے جانا جاتا تھا. آج کل سرخ رنگ کی نسلوں کا عام طور پر کرمزن روزیلا کے نام سے جانا جاتا ہے جن کے متبادل نام ریڈ لوری، پینٹس پیراکیٹ، کیمبل پیراکیٹ، پہاڑی طوطا، پہاڑی لوری یا محض سادہ لوری کبھی کبھار سنا جاتا ہے. پلیٹیسرکس ایلیگنس 36 سینٹی میٹر لمبا ایک درمیانے سائز کا آسٹریلوی طوطا ہے جس کی زیادہ تر دم ہے. 7 ذیلی انواع ہیں جن میں سے 3 اصل میں کرمزن ہیں. وار کی صورت میں سرخ کو پیلے رنگ سے بدل دیا جاتا ہے. فلوولس اور ایڈیلیڈ روزیلا میں سرخ نارنجی اور پیلے رنگ کا مرکب ہے. بالغ اور نابالغ عام طور پر جنوب مشرقی آبادیوں میں نمایاں طور پر مختلف رنگ دکھاتے ہیں جن میں نابالغوں پر سبزی مائل زیتون کے جسم کا پلمج ہوتا ہے. نابالغوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پک جاتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور سبزے سرخ ہو جاتے ہیں. تمام نسلوں کے نیلے گال اور کالے کھوپڑی والے نیلے حاشیے والے پر ہیں اور بنیادی طور پر نیلی دم ہے جس کا رنگ زیادہ تر سرخ ہے. کرمزن روزیلا کے نیلے دم کے پنکھ ساٹن بورڈ وربرڈ کی پسندیدہ سجاوٹ میں سے ایک ہیں. بل ہلکا سرمئی اور ایرس گہرا بھورا ہے. کرمزن روزیلا میں بہت کم جنسی ڈیمورفزم ہے. جنسوں کے درمیان سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ نر 15% تک بڑے ہوتے ہیں اور ان کی چونچ نسبتاً بڑی اور چوڑی ہوتی ہے. نمایاں سبز پلمج کے ساتھ نوجوان کرمزن روزیلا جنوب مشرقی جنوبی آسٹریلیا سے تسمانیہ، وکٹوریا اور ساحلی نیو ساؤتھ ویل سے ہوتے ہوئے جنوب مشرقی کوئنز لینڈ میں پایا جاتا ہے. شمالی کوئنز لینڈ میں مختلف آبادی پائی جاتی ہے. 1910 کے آس پاس اوٹاگو ہیڈز نیوزی لینڈ سے مشرقی گلابوں کے ساتھ کرمزن روزیلا کی ایک چھوٹی سی تعداد جاری کی گئی. یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے
اور 1950 کی دہائی تک کوئی خالص کرمزن گلاب باقی نہیں بچا تھا۔ یہ مخلوط آبادی تب سے وہاں موجود ہے۔ کرمزن روزیلا بھی 1963 سے 1990 کی دہائی کے اوائل تک ایک متعارف شدہ نسل کے طور پر ویلنگٹن شہر میں موجود تھے۔ 1971 میں ترارویکے کے دامن سے 2 کرمزن گلاب بھی ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اب اسے نیوزی لینڈ میں جنگی طور پر ناپید سمجھا جاتا ہے۔ پہلی تعزیری تصفیہ کے دوران کرمزن روزیلا کو پنجرے کے پرندوں کے طور پر جزیرہ نورفولک لے جایا گیا۔ جنگل میں فرار ہوتے ہوئے ان کی اطلاع 1838 سے پہلے ملی اور 1900 تک ان کی تعداد بڑھ گئی۔ وہاں انہیں اکثر سرخ طوطے کے نام سے جانا جاتا ہے تاکہ انہیں نورفولک جزیرے کے مقامی طوطے یا سبز طوطے سے ممتاز کیا جا سکے۔ کرمزن روزیلا ساحلی اور پہاڑی جنگلات میں تمام اونچائیوں پر عام ہیں۔ وہ بنیادی طور پر جنگلوں میں رہتے ہیں، پرانے اور گیلے جنگلات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اشکنڈی، ذیلی اشکنڈی اور معتدل بارش کے جنگلات، گیلے اور خشک دونوں طرح کے اسکیروفل جنگلات، دریا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ وہ انسانوں سے متاثرہ علاقوں جیسے کھیت کی زمینوں، چراگاہوں، فائر بریکس، پارکس، ذخائر باغات اور گولف کورسز میں بھی رہتے ہیں۔ یہ درختوں سے محروم علاقوں میں شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں۔ رات کو یہ درختوں کی اونچی شاخوں پر بستے ہیں۔ تقریباً تمام روزیلاز بیٹھے رہتے ہیں، اگرچہ کبھی کبھار آبادی کو خانہ بدوش سمجھا جاتا ہے۔ کوئی روزیلا ہجرت کرنے والے نہیں ہیں۔ افزائش کے موسم کے باہر کرمزن روزیلا جوڑوں یا چھوٹے گروپوں اور کھانا کھلانے والی پارٹیوں میں جمع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے گروہ عام طور پر نابالغوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جو 20 افراد تک کے جھنڈ میں جمع ہوں گے۔ جب وہ چارہ کھاتے ہیں تو وہ نمایاں ہوتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ روزیلاز ایک زوجیت ہے اور افزائش کے موسم کے دوران بالغ پرندے گروہوں میں جمع نہیں ہوں گے، وہ صرف اپنے ساتھی کے ساتھ چارہ کھائیں گے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق کرمزن روزیلا دوسرے پرندوں کی بو کی بنیاد پر اپنی ذیلی نسل کے پرندوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ کینبرا، آسٹریلیا میں ایک باغ میں تلسی کے پودے سے بیج کھاتے ہوئے بالغ کرمزن روزیلا درختوں، جھاڑیوں اور زمین پر پھلوں، بیجوں، امرت بیریوں اور پودوں کی وسیع اقسام کے گری دار میوے کے لیے چارہ لگاتے ہیں۔ بشمول مارٹسائے، ایسیٹیریسائے اور روزسائے خاندانوں کے افراد شامل ہیں۔ پھلوں اور بیجوں کو کھانا کھلانے کے باوجود روزیلا بیج پھیلانے والے کے طور پر پودوں کے لیے مفید نہیں ہیں، کیونکہ وہ انہیں کھانے کے عمل میں بیجوں کو کچل کر تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی خوراک اکثر ان کاشتکاروں سے متصادم ہوتی ہے جن کے پھلوں اور اناج کی فصل کو پرندے نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ماضی میں بڑی تعداد میں روزیلا مارے جا چکے ہیں۔ ایڈیلیڈ روزیلا غیر فعالی چیری کے پھولوں کی کلیوں کو کھلانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ روزیلا بہت سے کیڑے مکوڑوں اور ان کے لاروا کو بھی کھاتے ہیں، جن میں دیمک، افڈس، بیٹل، ویول، کیٹرپلر کیڑے اور پانی میں کشتی والے شامل ہیں۔ گھونسلہ کرنے کی جگہ درختوں کے تنوں، اعضاء اور سٹم میں 1 میٹر سے زیادہ گہرے کھوکھلے ہیں۔ یہ زمین سے 30 میٹر تک ہو سکتے ہیں۔ گھونسلے کی جگہ کا انتخاب مادہ کرتی ہے۔ ایک بار سائٹ کا انتخاب ہو جانے کے بعد جوڑا اسے اپنی چونچوں سے کاٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھوکھلے سے بنے لکڑی کے ملبے سے استر کر کے تیار کرتا ہے۔ کرمزن روزیلا کی افزائش کا موسم ستمبر سے فروری تک رہتا ہے اور ہر سال کی بارش کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ پہلے شروع ہوتا ہے اور گیلے سالوں میں زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ بچھانے کی مدت اوسطاً اکتوبر کے وسط سے آخر تک ہوتی ہے۔ کلچ کا سائز 3 سے 8 انڈے تک ہوتا ہے، جو 1-2 دن کے اوسطاً وقفے سے متضاد طور پر رکھے جاتے ہیں۔ انڈے سفید اور قدرے چمکدار ہوتے ہیں اور ان کی پیمائش 28 بائی 23 ملی میٹر ہوتی ہے۔ انکیوبیشن کی اوسطاً مدت 19.7 دن ہے اور یہ 16 سے 28 دن تک ہوتی ہے۔ صرف ماں ہی انڈے دیتی ہے۔ دسمبر کے وسط میں انڈے نکلتے ہیں۔ اوسطاً 3.6 انڈے کامیابی سے نکلتے ہیں۔ خواتین کے گھونسلوں کے بارے میں تعصب ہے کیونکہ 41.8% نوجوان مرد ہیں۔ پہلے 6 دنوں تک صرف ماں ہی گھونسلے کو دودھ پلاتی ہے۔ اس وقت کے بعد دونوں والدین انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ نوجوان
फरवरी में खुद मुख्तार हो जाते हैं, जिसके बाद वो नाबालिगों के रिवर का हिस्सा बनने के लिए रवाना होने से पहले अपने वालिदैन के साथ कुछ और हफ्ते गुजारते हैं। नौजवान 16 माह की उम्र में पुख्तगी को पहुंच जाते हैं। नामज़द परिंदा बुनियादी तौर पर सुर्ख होता है और चंद रंगों की तब्दीलियां मौजूद हैं, जैसे कि नीले, पीले, सफ़ेद और दारचीनी। ज़राअत में क्रिम्सन रोज़ेला के शिकारियों में पेरेग्रिन फॉल्कन, ग्रे गोशैक और ताकतवर उल्लू के साथ साथ लोमड़ी शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि पोसम और क्राउन भी कभी कभार घोंसले से अंडे लेते हैं। ताहम हैरत की बात यह है कि क्रिम्सन रोज़ेला इसका अपना बदतरीन दुश्मन है। अफजाइश के मौसम के दौरान औरतों के लिए दूसरे घोंसले की तरफ उड़ना और अंडों को तबाह करना एक आम बात है, और दर हकीकत ये अंडे के बच्चे ना निकलने की सबसे आम वजह है। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि हाइब्रिड परिंदे खालिस नस्लों की निस्बत बीमारियों से लड़ने के ज़्यादा इम्कानात रखते हैं। क्रिम्सन रोज़ेला सख्त है और आसानी से ढाल लेती है। इनकी 25 साल या इससे ज़्यादा की उम्र इनके मालिक की तरफ से थोड़ी बहुत देखभाल और कंपनी के साथ आसानी से हासिल की जा सकती है। सबसे अहम चीज़ जिसकी इन्हें आपसे ज़रूरत होगी वो है साफ़ सुथरे रहने के हालात। ख़राब हिफ्ज़ाने सेहत आंतों के कीड़े और फंगल इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। तो नाजरीन, ये थी क्रिम्सन रोज़ेला के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल बंगाल बर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।